بحیثیت شہری معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا انسانی اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک مسلمان کے لیے رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ معاشرے میں لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے کئی واقعات تاریخ میں درج ہیں، لیکن ایک واقعہ جو سب سے نمایاں نظر آتا ہے وہ ہے مواقعت مدینہ، جو کہ ریاست مدینہ کے ابتدائی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے تمام افراد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے قائم کی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے صحابہ اکرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، لیکن اس حال میں کہ وہ اپنا سب کچھ مال و دولت، جائیداد، مویشی مکے میں چھوڑنے پہ مجبور کر دیے گئے۔ لوٹے پٹے پریشان حال قافلے جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اعلیٰ تدبر سے مدینہ میں رہائش پذیر جو انصار مدینہ کہلائے ان کو آنے والے مفلوق الحال مہاجرین کا بھائی بنا دیا۔ اس مواقعات کی روح یہ تھی کہ انصار مہاجرین کی اس طرح سے مدد کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ لہٰذا مدینہ کے باسیوں نے جو انصار مدینہ یعنی مدد دینے والے، انہوں نے انتہائی فراخ دلی سے اس مواقعات کو اپنایا۔ ہر ایک انصاری نے ایک مہاجر کی ذمہ داری سنبھال لی، انہیں اپنا بھائی بنایا اور انہیں اپنی جائیداد، مال و دولت میں اس طرح شریک کر لیا جیسا کہ سگے خون کے رشتے شریک ہوتے ہیں۔ دوسری جانب مہاجرین نے بھی عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف مدد کے حصول کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اپنی محنت پیش کی اور کہا کہ ہم محنت کے بغیر کسی قسم کی اجرت یا مدد قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ایک طرف انصار کا خلوص اور انسان دوستی، بھائی چارے کا عمدہ مظاہرہ، اور دوسری جانب خودداری اور محنت کر کے کمانے کی جستجو اور جذبہ تھا۔ لہٰذا اس مواقعات کے عمل نے معاشرے کو خوشحالی سے ہمکنار کر دیا۔ وہی مہاجرین جو لٹے پٹے آئے تھے کچھ ہی عرصے میں اپنے انصار بھائیوں کی مدد اور اپنی محنت کی بدولت خود کفیل ہو گئے۔ اس وقت پورے ملک میں سوگ کا سماں ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے ملک بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کر دیا۔ لاکھوں خاندان گھر سے بے گھر ہو گئے، لوگوں کا مال و متاع تباہ و برباد ہو گیا، کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، کہیں بچے یتیم ہو گئے تو کہیں خواتین بیوہ ہو گئیں، کہیں خاندان کی کفالت کرنے والا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بدترین قیامت صغریٰ کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ لاکھوں خاندانوں کی چھت چھن گئی، وہ کھلے آسمان تلے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بوڑھے والدین کے ساتھ انتہائی مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ یہ متاثرین اس وقت دو طرح کی مدد کے منتظر ہیں۔ انہیں بنیادی ضروریات زندگی جیسے شیلٹر ہوم، کھانا، پانی، ادویات اور دیگر ضروریات مہیا کی جائیں۔ اس کے لیے ہر سطح پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مواقعات یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کو اپناتے ہوئے ان متاثرین خاندانوں کی ذمہ داری لیں۔ یعنی اگر پورے ملک میں اس وقت مثال کے طور پر 20 لاکھ خاندان متاثر ہوئے ہیں تو مواقعات کے اصول کے مطابق اگر 20 لاکھ خوشحال خاندان ان کی مدد کا ذمہ اٹھا سکتے ہیں، مزید آسانی کے لیے اگر دو دو، تین تین یا اس سے زیادہ خاندان بھی مل کر ایک متاثرہ خاندان کی ذمہ داری اٹھا لیں تو بہت آسانی سے ہمارا ملک اس مشکل صورتحال سے باہر نکل سکتا ہے۔ مواقعات کے اس اصول پہ نہ صرف ان متاثرہ خاندانوں کی وقتی مدد ہوگی بلکہ ان کی دوبارہ آباد کاری اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے بھی بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ انہیں گھر بنا کر دیا جا سکتا ہے، ان کے لیے چھوٹے کاروبار یا ذریعہ معاش کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔
بیماری کی صورت میں علاج معالجے کرانے کی ذمہ داری بھی لی جا سکتی ہے۔ اس وقت مواخات کی ایسی اسپرٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اکثریت ناخواندہ لوگوں کی ہے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ان تمام ان پڑھ لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لیں تو ملک سے جہالت کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو تاجر افراد ہیں انہیں تجارت کرنے کے طریقے سکھائیں۔ اسی طرح ایک ہنرمند غیر ہنرمند کی ذمہ داری لے کر انہیں ہنر سیکھنے میں مدد کریں۔ اسی طرح مختلف شعبوں میں تعلیمی یافتہ غیر تعلیمی یافتہ افراد کی ذمہ داری لے لیں۔ یقیناً معاشرتی اشتراک کے اس عمل کے نتیجے میں غربت، جہالت، بے روزگاری، معاشی بدحالی کے اندھیرے سے نکلا جا سکتا ہے۔ مواخات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشرتی اشتراک کے اس ماڈل کو اپنا کر نہ صرف ہم وقتی طور پہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں بلکہ مجموعی طور پہ معاشرتی و معاشی ترقی کی راہیں کھول سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کی معاشی حالت بھی انتہائی ابتر ہے۔ لوگ مہنگائی، بے انصافی اور کرپشن کی وجہ سے سسک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس صورتحال سے باہر نکلنے کا بھی یہ واحد حل ہے کہ لوگ متحد ہو کر سب سے پہلے ملک میں مسلط نظام کو تبدیل کریں۔ اس تبدیلی کے لیے ہمیں ایماندار اور مخلص قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ ملکی اداروں کا کردار درست ہو سکے اور لوگوں کو حقیقی معنوں میں ریلیف مل سکے، کیونکہ مواخات کا اصول بھی تب کامیاب ہو سکتا ہے جب ریاستی ادارے عوام کی خبرگیری اور خدمت کا تصور رکھتے ہوں اور اپنی حقیقی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.